سر اور خان کا کو ٹائٹل دیتے تھے. یہ خان نہیں ہوتا, خان خان ہوتے ہوتا ہے جیسے یہ قائم خانی ہے راجپوتوں میں, یہ بھی بڑا قائم علی ہوگا راجپوتوں کا, اور راجپوتوں کے لوگوں کو بھی ہم نے خان کا لقب دے دیا. تو یہ قائم خانی اس لیے کرتے ہیں راجپوتوں میں خان نہیں ہوتے. تو اس لیے ہونا بھی ہے کہ سید بھی اور بندہ خان بھی ہو, یہ دونوں باتوں میں جو بنی ہوتی وہ ہے سر سید احمد خان. سر اور خان کا لفظ لہذا میں جیسے سر آغا خان ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو آج رسول کہتے ہیں, بھی خان صاحب نے لیکن انہوں نے رضب کی خدمت کی کہ انہوں نے ان کو سر اور خان کا لفظ دیتے. اس پر میں لکھ چکا ہوں میرا کرنے کے موقع پر کہ سر سید نے روایتیں کاریں لکھی معراج کے حوالے سے, اور پھر ان پر کلام بھی کیا, لیکن جو اپنی طرف سے اس نے فیصلہ صادر کیا وہ یہ تھا کہ اگر روایت ثابت بھی ہو اور فن نے جرح و تعدیل کے معیار پر صحیح بھی ہو, اگر وہ قانون فطرت کے خلاف کی بات بتائی جا رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابی کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. یعنی صحیح نے فیصلہ کیا, یہی پریکٹیکل ہے, یہی فزیسسٹ میں ایک قانون فطرت اگر ہے اس کو نہیں توڑا جا سکتا. اس کے خلاف کوئی بات مطلب بتایا جائے تو رد کر دی جائے گی. نے معراج میں انکار کیا, سید نو اور بے نو شبلی میں بھی معراج جسمانی نوعی مانا کامل صاحب کی ہیں, ایسے بڑے لوگ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو اگر معلوم نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتا. جیسے 500 سال پہلے اگر کوئی کہتا یا 200 سال پہلے کہتا کہ وقت آئے گا 15,000 کلو میٹر کے فاصلے پر کوئی تبلیغ کر رہا ہوگا, کوئی کھیل ہوگا, کوئی ایونٹ ہوگا, اس کو ہم براہ راست لائیو دیکھ سکیں گے. ظاہر ہے اس کو اپنے اسکیل نہیں تھا, نہیں ہو سکتا, لیکن ہو گیا. پہلے ٹیلیفون نہیں تھا, 500 سال پہلے کوئی کہتا ہے کہ 15,000 کلو میٹر کے فاصلے سے کیبل کے ذریعے بات کریں گے تو اس نہیں ہو گیا. کہتے ہیں کہ عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتا. دوسرا جو قوانین فطرت جیسے پتھر پہ کے جو نیچے آئے گا یہ قانون یہ خیالات کی مدد سے یاد ہوتے ہیں, کہ میں معراج پہ گیا, اس کے بعد یہ قانون فطرت کے خلاف ہے. جو قانون فطرت کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے, زیادہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ قانون فطرت کائنات میں مؤثر ہے, لا شک کی روٹین بھی یہی ہے, عادت جاریہ مستمرہ سنت الہیہ یہی ہے. لیکن یہ قوانین فطرت خاطر پر
یہ ایسے خالق پر حاکم نہیں ہے، زیادہ مہلت کہتی اس کو ہے کہ مدعی نبوت کے نام پر ایسی چیز صادر ہو جو خارج عادت ہو، یعنی جو لا آف نیچر ہے، جو روٹین ہے، جو عادت ہے، سبب اور مسبب، علت اور معلول کے رشتے سے بول رہے اسے بات دیتا ہے توڑ دو، اور لوگ اس کو مثال پیش کرنے سے آگے جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ روٹین کے مطابق ہو تو کوئی بھی مقابلہ کر لے۔ تو انہوں نے یہ اصول بنایا، اور یہ جو مغرب سے معروف تھے، انہوں نے اس سے مغرب والے مستشرقین ناراض ہو گئے تھے، کہتے حضور آپ ناراض نہ ہوں، یہ مسلمانوں کو درمیان سی باتیں ہیں، یہ غلط انہوں نے سمجھا، اصل یہ انہوں نے سارے موضوعات کی تعویل اصحاب فیل کا واقعہ ہے، فقل نظر کے اصحاب الفجر کا واقعہ ہے، اور موضوعات ہیں، یہ ایسا ہی ہے جسے قانون کے نظر یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاف سے یا حیوانات میں مادہ و نر کے اختلاف سے، اور اب یہ مادہ و نر کا تصور نباتات کے ملے مقام میں آنا ہے، اس سے نسل پیدا ہوتی ہے۔ یہ قانون فطرت، سنت جاریہ، سنت الہیہ ہے، عام نظام تقدیر میں، لیکن اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے واسطے کے بغیر، حضرت حوا کو عورت کے واسطے کے بغیر، حضرت آدم کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے یہ بتا دیا وہ مسبب الاسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے، لیکن اس کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی مادیت کے چیلنج ہیں، جبکہ مادہ پرست ہیں وہ خود مادے کو نفس مادہ کے دال کی تشدید کے ساتھ اور دال اور زبر کے ساتھ جو مادہ ہے وہ ہے جانوروں کا وسیع محل ہے، جیسے بھینس ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، شیرنی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ جو جس کو ہم میٹیریل کہتے ہیں یہ مادہ تشکیل دار، انگریزی میں میٹیریل کہتے ہیں، تو وہ اس مادے کو ابدی مانتے ہیں، یونیورسل مانتے ہیں، مؤثر اصلاح مانتے ہیں، اور اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ یہ چیلنج ہے۔ دوسرا یہ کہ 15ویں صدی میں یورپ میں چرچ نے بدل بنایا، سائنسدانوں نے جب نئے نظریات پیش کیے تو زمین کشش رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ، نیوٹن تھے اور تھے، انہوں نے اسے کفر قرار دیا، اور کم از کم 5 لاکھ افراد جو ہے وہ مارے گئے، پھانسی پہ لٹکائے گئے، ان میں بڑے بڑے فلسفی اور سائنٹسٹ
میں کہ جو بادشاہ جو اس کو بادشاہ کو دو جو جج کو دو، جیسے سعودیہ میں تھا کہ آل سعود کے بعد اقتدار اور آل شیخ کے بعد مذہبی قیادت، تو پھر اس کے خلاف احتجاج ہوا اور پھر پروٹیسٹنٹ فرقہ وجود میں آیا، اور پھر پروٹیسٹنٹ کی بھی سینکڑوں ذیلی مقامات کے فکر ہیں اور بہت سارے ہیں۔ تو مذہب کے ماننے والوں کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی چیز کا جائزہ لیے بغیر ترنت اگر کسی چیز کا دعویٰ عالم اسباب کے مطابق ہے تو اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اعلیٰ کو رد کریں گے تو پھر ریزسٹنس پیدا ہوگی، مزاحمت پیدا ہوگی۔ اس لیے مذہب پر چلنا اور مذہبی معتقدات کی حفاظت کرنا اور اپنے حالات پر اس کی تدبیر کرنا، یہ بہت اہم کام ہے اور بڑی بنیادی طور پر اسے اشتہار کا نام ہے۔ اس لیے آمد رات کو اس پر جدید دور کے اعتبار سے توجہ دینی ہوگی۔ تو پرانے لوگ ہیں انٹرنیٹ کی مدد ہے، وسط کے لیے جو علماء کی ہم کو ان کی مدد سے کام اس سمندر میں ہوتے چلا کے رہتے ہیں۔ یہ سمندر جو ہے انٹرنیٹ کا اور آئی ٹی کے سارے چھوٹے، جس میں ٹیلیویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، پھر فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، اور انسٹاگرام چیٹ ہیں، اور ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، یعنی کتنی چیزیں ملے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بہت بھاری ہو جا رہی ہیں، ان سے بچ کر رہنا بھی مشکل ہے، اور ان میں آپ موقع لگائیں تو تب بھی بچنا مشکل ہے، جب تک کہ عقائد پختہ نہ ہوں اور اپنے عقائد کے دلائل پر آگاہ نہ ہوں اور الٹی لانے سے مشرکین میں شامل ہو جائیں، تشکیل میں نہ مبتلا ہو جائیں، کیونکہ ایمان کو یقین کا، اذعان کا، یقین کامل راسخ اور ایمان کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے دوسرے درجے میں تصدیق ہے اور ایمان کا نام نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ چند باتیں منتشر طور پر اپنے آپ نے کہا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں خرچ کی ہے، اور چاہوں گا کہ ہمارے اساتذہ کرام وقتاً فوقتاً آپ کی نشستیں کریں اور جو بھی ضرور سے تیار کریں، ان لوگوں کے دادا ہے ہے آپ کی جتنا پورا ہوتا ہے آپ محنت کریں، مطالعہ کریں،
بات یہ کہ یہ جو اسمارٹ فون ہے یا انٹرنیٹ ہے یہ طالب علم اور عالم کا جو کتاب کے ساتھ مستحکم تعلق ہونا چاہیے اس کے لیے قابل ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کتاب سے مستغنی کر دے گا تو یہ نقصان دے گا۔ میں نے کتاب کا مان ایک بار بھی لکھا تھا کہ سنت الہیہ ہے اس کی کتابیں ڈالی اور غالباً کتاب اور آپ ایک مفید ایک کھانا مانجے کرتے ہیں کہ یہ وہ عظیم المرتبہ کتاب ان لوگوں نے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آج بھی ملبوس اور مصور کے مقابلے میں مکتوب کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے آپ کتاب اور مکتوب سے اپنا رشتہ جوڑیں اور کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، کتابوں سے جڑے رہیں، کتابوں پر آپ کے رواشی حوالے مل جائیے تاکہ آپ کا علم تازہ رہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ اسلحہ ہے، جہاں بھی آپ باطل کے خلاف جنگ کریں گے دلیل کی استدلال کی تو یہ ہتھیار کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع نصیب فرمائے، قلب خاشع نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه یا رب العالمین۔ ہمارے تمام اساتذہ کرام، ہمارے تمام ہمارے کرام کے علم میں، عمر میں، سعادات میں اور حفاظت خیر میں مزید برکتیں، وسعتیں اور فراوانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صحیح العقیدہ علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، سب کو عاشقین کے حسد، اشرار کے شر اور فتنہ برداروں کے فتنوں سے اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ جو ہمارے فقہاء، علماء اور طلباء کرام ہیں، یا اللہ انہیں علم نافع عطا فرما، ان کو ذہن میں ذکی عطا فرما، انہیں فہم کامل عطا فرما، انہیں حافظہ کاملہ اور تامہ نصیب فرما، اور انہیں مستقبل میں اہل سنت کی قیادت کی صلاحیتیں اور اہلیتیں نصیب فرما۔ ہمارے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کو یا اللہ ترقیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، اسے اس کے بانیان کے لیے، معاونین کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے تا قیامت صدقہ الہیہ فرما۔ سبحان رب